خاص طور سے جو آج کل یہ اسمارٹ فون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اس نے بے حیائی اور آنکھ کے غلط استعمال کا دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ اچھا خاصا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، صف اول میں نماز پڑھنے والا ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھا ہے اور اپنی آنکھوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے۔ کیا کتنی بڑی غداری، کتنی بڑی خیانت، کتنی بڑی نافرمانی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہ بھروسہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا اس فتنے سے، اس کے لیے ایسا فون استعمال کرنا جائز نہیں، جس کو یہ بھروسہ نہ ہو۔ اگر بھروسہ ہے تو بعض اوقات اس سے اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن پاؤں پھسلنے کا ہر وقت خطرہ، نگاہ کے پھسلنے کا ہر وقت خطرہ۔ لہذا بھائی کتنے دن کی زندگی ہے پتہ نہیں، کسی کو پتا ہے کہ کب اس کو موت آ جائے گی، تو اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو کیوں داؤ پر لگاؤ، اس داؤ پر لگاؤ کہ اس کا غلط استعمال ہو گیا تو وہاں پکڑ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی فاروق اعظم جیسا انسان جس کی تقوی و طہارت کی قسم دنیا کھاتی ہے، وہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے برابر سرابر چھوڑ جاؤں تو غنیمت ہے، تو ہم شما جو ان قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں خیال نہیں آتا، ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا، ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی، اور ایک ایک نگاہ جو جس چیز پر ڈالی ہے اس کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل، اور بھائی دیکھو یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان سے محنت، مشقت اور اپنے نفس پر زبردستی چاہتی ہے، زبردستی۔ بہت عرصے تک میں بیان کرتا رہا ہوں، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ تقوی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو۔ مزید معلومات اور ہر مہینے شائع ہونے والا ہمارا رسالہ ماہنامہ حفصہ کراچی کو آن لائن پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.hafsanews.com کا وزٹ کریں۔ رسول اللہ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کریں۔ بقاء لدین اللہ اعوانا تجمعنا، اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ حفصہ نیوز کو یاد رکھیں۔ إلانا وأترعنا